أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. گزشتہ منگل کو ایک ریکویسٹ یا سجیشن یہ آیا تھا کہ اب کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو مجمع اس وقت اس درس میں آ رہا ہے اس کے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے، جبکہ میرے پاس جو مسئلے موجود ہیں پہلے درس سے وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ اگرچہ ایک سیشن ہمارا اور بڑھ گیا نیکسٹ ٹیوزڈے کا، پھر بھی اس کا جواب مکمل ہونا مشکل لگ رہا ہے. لیکن چونکہ اسی دوران ایک سوال یہ آ گیا ہے کہ why we have to do taqleed and follow one particular alim when we are smart enough to make our own judgment. اسی دوران ایک سوال یہ آ گیا ہے، اور یہ کوئی بہت نیا عجیب یا پہلی مرتبہ کا سوال نہیں ہے. تو اب اس ایک سوال کی وجہ سے ذرا سا اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنا ہے جو 2 ہفتے سے چل رہا تھا. یہ سوال اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. اگر اس کے آخر میں جو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ وی آر اسمارٹ انف ٹو میک اوور اون، اگر یہ ایک جملہ واضح ہو جائے تو یقیناً یہ بات صحیح ہے. اور غالباً اس ایج کا بچہ بھی اگر توضیح المسائل کو پڑھے ہوئے ہے تو آلریڈی اس کا جواب ہماری فقہ میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو بالغ ہو گیا، کہ چلیں لفظ بالغ بھی میں استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن ہر مکلف، ہر وہ انسان جس پہ حکم خدا واجب ہو گیا، اس کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں. ایک کا نام ہے مجتہد اور ایک کا نام ہے غیر مجتہد. پھر غیر مجتہد کی 2 قسمیں ہیں. یہ تو میں نے صرف ان کے لیے لکھا جو مسئلے زیادہ جانتے ہیں. غیر مجتہد کا دوسرا نام ہمارے یہاں ہے مقلد. یہ بورڈ ہے اس لیے مجھے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، ورنہ شاید اس کے بغیر بات کو سمجھانا زیادہ آسان ہے. ہر انسان، یہ گرمی بہت ہے، پنکھا کھولے. ہر انسان یا مجتہد ہے یا غیر مجتہد ہے، جسے مقلد کہتے ہیں، یعنی تقلید کرنے والا. تو اب یہ مسئلہ بالکل ہمارا شریعت کا پہلا مسئلہ ہے، بالکل اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے
کہ مجتہد کے لیے یہ جو انہوں نے لکھا کہ ہم تقلید کیوں کریں جبکہ وی آر اسمارٹ انف. اب بار بار تو میں انگریزی نہیں بول سکتا، میرے گلے میں درد ہو جاتا. تو یہ جو انہوں نے لکھا کہ ہم اسمارٹ انف ہیں تو تقلید کیوں کریں، یہ بات صحیح ہے، اس کو شریعت بھی مانتی ہے. اور وہ اس طرح سے کہ یہ کہا گیا کہ مجتہد اور مقلد. مجتہد یعنی جس کے پاس اتنا علم اور نالج ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے ان تمام مسائل شریعت کو حل کر لے. قرآن اور حدیث سے مسائل شریعت کو حل کر لے. میں ٹیکنیکل تعریف نہیں کر رہا ہوں. اچھا، اب اگر واقعاً اتنی نالج ہے تو مجتہد کے لیے تقلید کرنا حرام ہے. ایک شخص مجتہد بن گیا جس کو یہ اسمارٹ انف کہہ رہے ہیں. میں اس سوال کے اس ٹکڑے کو بہت سیریس لے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر اتنی نالج ہے ایک آدمی کے پاس تو شریعت پہلے دن ہی اس سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے تقلید حرام، تمہارے لیے کسی اور مجتہد کی بات ماننا حرام. بلکہ اگر کسی اور مجتہد کی بات مان کر اس کے حساب سے نماز پڑھے گا جبکہ اس کے پاس بھی اتنی نالج ہے کہ یہ نماز کا طریقہ خود پہچان سکتا ہے. نہیں، نماز کی مثال آپ کے لیے واضح نہیں ہے، میں عید کی مثال دے دوں. یہ والی عید نہیں، یہ جو اب عید آ رہی ہے اس میں تو اتنا پرابلم نہیں ہے، اس میں تو خالی بکرے ذبح ہوتے ہیں. وہ جو پرانی عید گزری جس میں مجتہدین ذبح ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کہ یہ کیوں فتویٰ دے دیا، وہ کیوں فتویٰ دے دیا، چاند کا کیا مسئلہ آ گیا. ہر ایک کو پتا ہے کہ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے وہ مجتہدین کی قربانی کی عید ہوتی ہے، یا اس میں تو بیچارہ خالی بکرا یا گائے ذبح ہوتے ہیں. تو اب اس عید میں ایک پرابلم کھڑا ہوتا ہے. لندن سے اطلاع آ گئی چاند کی، اس پہ عمل کریں کہ نہ کریں. کراچی والے کمیٹی کا اعلان چلے گا کہ وہاں والے. اب اگر ایک آدمی خود مجتہد چاہے بہت ہی چھوٹے لیول کا، بس ابھی اس نے اجتہاد کی ڈگری کو حاصل کیا اور چاند کے بارے میں قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کر، غالباً انگریزی میں یہ لفظ صحیح ہوگا کہ اس پیرامیٹر میں رہ کر، قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر اس نے یہ دیکھا کہ چاند تو کراچی ہی کا چلنا چاہیے اکارڈنگ ٹو بیسٹ آف ہز نالج. مگر پھر اس نے کہا کہ آغا خوئی مجھ سے 50 سال سینئر ہے اجتہاد میں تو ابھی مجتہد بنا ہوں. وہ تو 50 سال پہلے مجتہد بن گئے تھے، ان کی نالج بڑھتی جا رہی تھی. اگر وہ کہتے ہیں کہ لندن کا چاند ہی بھی واجب ہے تو میں غلطی کر رہا ہوں، میں تو ابھی بالکل نیا ہوں، میں اس کے اوپر ریلائی کر کے عید منا لیتا ہوں. اگر خود کوئی مجتہد ایسا کام کرے تو وہ گناہگار بھی ہے اور اس کی عید بھی غلط ہے، یعنی روزے کا شاید کفارہ بھی دینا پڑے. مجتہد جو ہے، جو انہوں نے ایک قسم کی ڈیمانڈ کی ہے، یہ بالکل صحیح ہے کہ جب ایک آدمی اسمارٹ انف، اتنی اس کی نالج ہو کہ قرآن اور حدیث سے وہ مسئلہ حل کر سکتا تو ٹھیک ہے، پھر اسے ضرورت نہیں ہے کسی اور مجتہد کا فتویٰ ماننے کی. بلکہ جیسا ابھی آپ نے سنا کہ اس کے لیے جائز بھی نہیں. ایک تو ہے نا کہ وہ آدمی کہے کہ ضرورت تو نہیں ہے لیکن آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے ریسرچ کا تو آج میں آغا خوئی کی بات مان لیتا ہوں. نہیں، جب تمہارے پاس خود اتنی صلاحیت آ گئی اور تم اتنے کوالیفائیڈ ہو گئے تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں. بالکل صحیح. یہاں سے ہماری فقہ شروع ہوئی کہ جو آدمی خود مجتہد، اس کے لیے کسی اور مجتہد کی بات ماننا حرام ہے، چاہے وہ دوسرا مجتہد اس سے سینئر اور یہ خالی اس کی سینئرٹی کی وجہ سے اس کی بات مان رہا، نہیں چلے. تو جو تقلید آتی ہے کہ کیا وہ جو انگریزی میری غلط سرت ہے نا، وائی وی ہیو ٹو ڈو تقلید، وہ اس لیے ہے کہ ابھی آپ مجتہد کے لیول پہ نہیں پہنچے، اس سے کم، مجتہد سے کم. مجتہد سے کم کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹرمز کے معنی کیا ہے؟
کسی کے ذہن میں یہ بھی نہ آ جائے کہ مجتہدین نے اپنا ایک ایسا سیٹ اپ بنایا، آج کل اخبارات میں ایک لفظ آتا ہے اپنا ایک کلب بنا لیا، اس میں کسی دوسرے کو انٹر ہی نہیں ہونے دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ باقی سب ہمیں فالو کریں۔ نہیں، غیر مجتہد کا مقصد یہ کہ مجتہد ابھی وہ نہیں بنا، مجتہد بننے کا جو میدان ہے بالکل یہ ایک اوپن فیلڈ ہے، ہر آدمی کو اجازت ہے جس کا دل چاہے آئے، وہ جو طریقہ ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کا وہ سیٹ اپ ہے، آئے پڑھے قرآن حدیث سمجھے اور فتویٰ دے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ ایک چیز دیکھ لیجئے اپنے پاکستان کے ماحول میں اور علم دین کے ماحول میں، مجتہد کا بیٹا مجتہد بنے بہت کم ہوتا، بیٹا تو چھوڑیں فیملی ممبرز بہت کم ایسا ہوتا۔ 99% یہ ہے کہ ایک مجتہد کا انتقال ہو گیا، اس کی فیملی کا نام و نشان تک ذہنوں سے ختم ہو جاتا، یعنی دوسرا کوئی اس کی فیملی میں سے آتا ہی نہیں کہ نام باقی رہے۔ آپ اتنے مجتہدین کی تقلید سے گزر چکے ہیں، مثلا اس مجمع میں جو مجھے ایک ایسے مومن نظر آ رہے آغا ابو الحسن اصفہانی کی تقلید کی، ان کے بعد جو مرجع بنے جتنے نام بھی آئے لیکن ان کے خاندان کا کوئی آدمی، آغا بروجردی، آغا محسن الحکیم، تقلید کے حوالے سے ان کے خاندان کا کوئی آدمی، وہ جو پھر عراق میں ایک سچویشن بنی اور آغا محسن الحکیم کا ریونج ان کی اولاد سے لیا گیا، اس لیے وہ نام بہت اہم بن گیا۔ حتیٰ یہ کہ مثلا ریسنٹ کیسز آغا خوئی اور امام خمینی، امام خمینی تو دنیاوی اعتبار سے بھی ایک ایسی پوزیشن پہ تھے کہ اگر اپنے بعد اپنے بیٹے کا نام دیتے تو کون ایسا تھا خاص طور پر جو ان کی تقلید کر رہے ہیں جو منع کرتے۔ تو یہ ایک سیٹ اپ اس لیے میں نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں میں یا اور بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں کہ آدمی دوسرے کو آنے ہی نہیں دیتا، نہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے اور صاف کہہ دیا گیا کہ کھلا میدان جو آ جائے، یہ جیسے میڈیکل کالج یہ 5 سال کا کورس ہے، میرٹ کے اوپر ہے، جو آ کے اس کو حاصل کر لے اس کو اجازت ہے، اس کے بعد پریکٹس کی۔ تو پہلا ہی مسئلہ، اچھا یہ سوال میں نے اتنا زیادہ اس کو لیندھی کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ یہ سوال دنیا میں جہاں بھی آپ جائیے اور جہاں بھی میں گیا ہوں، کوئسچن آنسر کے جتنے بھی سیمینار ہوئے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ سوال نہ آیا۔ بالکل ایک پڑھے لکھے آدمی کے ذہن میں پیدا ہونے والا بالکل صحیح سوال، مگر وہی بات کہ ایک تو یہ کہ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ اگر آپ اسمارٹ انف ہیں، یا اسمارٹ انف سے میری مراد اگر آپ کے پاس اتنی نالج ہے تو آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ کسی کی تقلید ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے، آپ خود مجتہد۔ لیکن اب دیکھیں بالکل لاجک کی بات کہ اگر اب تک آپ کی اتنی معلومات نہیں تو پھر تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب آپ مجتہد نہیں، یعنی آپ نے وہ ڈگری حاصل نہیں کی اور دین پہ عمل کرنا بھی ہے، تو اس کے پاس جانا پڑے گا کہ جو مجتہد۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ والا کنسپٹ آج کل بہت زیادہ ہمارے حوزے میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اور شاید آنے والا زمانہ جو ہے وہ اس مسئلے پہ عمل شروع بھی ہو جائے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بحث اور آئی ہے، مجھے پھر وہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے جو میں نے یہ جو درس کراتے ہیں بچے ان سے کہا بھی تھا کہ سوالات ایسے آ رہے ہیں جس کا اسٹائل یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام سے ابھی سیٹسفائیڈ نہیں، مجمع وہ بیٹھتا ہے میرے سامنے جو سب اتنے مقدس متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ سوال یہ ہے کس کو سنو؟ یہ لوگ کہیں گے یہ ہمارا پرابلم ہی نہیں، ہم تو آنکھیں بند کر کے مرجع کی تقلید کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں کہ تقلید نہ کرنے کے راستے کیا ہیں؟ مگر کیا کرو، کمپیوٹر سے نکلا ہوا سوال ہے، ایسا معمولی سوال بھی نہیں، اس لیے بہت مختصر بیلنس کرتے ہوئے پھر مجتہد کی بھی 2 قسمیں کی گئیں۔ ایک کا نام رکھا گیا ہے مطلق مجتہد، ایک کا نام ہے متجزی۔ موٹے موٹے الفاظ ہیں، ذرا آپ بھی گھبرا رہے ہوں گے کہ یہ کیسی آج مجلس ہو رہی، یا کیسا آج سیشن ہو رہا۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بالکل جو یہ سوال کامن سینس کا سوال ہے تو اس کا جواب بھی اسلام نے ایسا ہی دیا
کہا کہ مجتہد میں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ پورے مجتہد بنے، جو پورا مجتہد ہو جائے، یعنی جو پوری شریعت کو سالو کر سکے، اس کو کہتے ہیں مجتہد مطلق. اور اس کے برابر جو ایک ورڈ لکھا ہے مجتہد متجزی، اس کا مطلب یہ سمپل الفاظ میں، ٹیکنیکل الفاظ کو چھوڑتے ہوئے، کہ ایک آدمی کتنی ریسرچ کی کہ مثلا نماز کے مسئلے یہ وہ جانتا، باقی نہیں جانتا، چاند واند کی ٹیکنیکل باتیں اسے نہیں پتا، تب بھی شریعت نے اس سے کہا کہ ٹھیک جس ٹاپک پہ تم نے اپنا اجتہاد کر لیا، یعنی اس نوجوان کے الفاظ میں یہ برا نہ مانے، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، کہ اگر تم کسی ایک ٹاپک کے اوپر اسمارٹ انف، باقی میں نہیں، تب بھی تم پہ یہ کنڈیشن نہیں آئے گی کہ پہلے فل اجتہاد کرو پھر آ کے عمل کرو. نہیں، اگر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم ہر مسئلے کے اوپر ریسرچ کریں، لیکن نماز کیونکہ ڈیلی کا مسئلہ، اس پہ ہم نے ریسرچ کر لی، اس کے اندر ہمارے پاس فل انفارمیشن، اس میں ہم اسمارٹ انف، ٹھیک، اس مسئلے کے اندر تم آزاد ہو گئے، یعنی تم اپنے مسئلے پہ عمل کرو، نہ تمہیں مرحوم آغا خوئی کے دیکھنا ہے، نہ آغا سیستانی، نہ امام خمینی کو دیکھنا ہے، نہ آغا خامنہئی. اور اسی وقت اسی مومنٹ دوسرے مسئلے میں جہاں پہ تم خود بھی کہہ رہے ہو کہ ابھی میری ریسرچ کمپلیٹ نہیں، وہاں جا کے مرجے کی بات مان. یعنی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ میڈیکل کالج کا 5 سال کا کورس پورا کرو اور اس کے بعد عمل کرو، نہیں، اگر 2 سال کے اندر تم نے کسی ایک ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیا، اس میں اسلام نے تمہیں اجازت دے دی. اچھا، یہ جیسا کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ابھی اس کے اندر بہت ساری باتیں کی جا سکتی، لیکن پھر وہی بات کہ مجمع جو ہے یہ اس کا پرابلم ہے ہی نہیں کہ ہم کیوں تقلید کریں. مجمع تو وہ ہے کہ جو تقلید کرنے کے بعد اب دوسرا سوال کر رہا. اچھا، لیکن اس مجمع سے معذرت کے ساتھ یقیناً آج میں آدھے گھنٹے کا لیکچر نہیں دوں گا سوالات کی وجہ سے، لیکن 15 سے 20 منٹ تو آپ ذرا انتظار کریں. لیکن اس سوال کے فیور میں نے اب تک بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ سوال بالکل لاجیکل ہے، کامن سینس کا ہے، اسلام بھی اس کو مانتا ہے. البتہ صرف اس میں ایک چیز جو ہے، ابھی تک ساری بات فیور میں ہے کہ تقلید کی ضرورت نہیں اگر آپ اسمارٹ انف. بس اب یہ دیکھنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام اسمارٹ انف کس کو کہا جائے. وہ یہ کہ یہ جو آپ کو ایک پرمیشن دے دی گئی کہ اگر آپ مجتہد بن گئے، پوری فقہ میں نہیں بنے، آپ سرٹن مسائل کے اندر، حتیٰ یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ نماز، روزہ، نجاست، طہارت، اس پہ بھی میری ریسرچ نہیں، میں نے خالی میوزک پہ ریسرچ کی، اس کے اندر جو مجتہد کا فتویٰ، میرا اپنا فتویٰ یا ورڈکٹ یا ڈیسیشن اس سے الگ، ٹھیک. ایک مسئلے میں بھی اگر تم نے اپنی ریسرچ کر لی، اس مسئلے میں تمہیں کسی کو نہیں فالو کرنا، اپنے مسئلے پہ جانا، یہاں تک کہ عالم کو بھی فالو نہیں کرنا. اس مجمع میں جو لوگ بہت زیادہ مسائل جانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ، عالم کے لیے عالم اس وقت آتا ہے جب غیر مجتہد کو ڈیسیشن لینا ہو، لیکن مجتہدین اپنے فتوے پہ خود عمل کریں گے. تو ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی کہے خالی ایک مسئلہ میوزک، ایک آدمی کہے خالی مسئلہ انٹرسٹ، اس کے اندر میں نے ریسرچ کیا، باقی چیزیں مجھے نماز، روزہ، نجاست، طہارت کی ڈیٹیل نہیں معلوم، تو ٹھیک ہے، ایک مسئلے میں اگر تمہاری ریسرچ کمپلیٹ ہے، اس میں تم آزاد، تم اپنے فتوے پہ جاؤ، نہ تمہیں آغا خوئی کا فتویٰ دیکھنا، نہ امام خمینی کا. کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اسپیشلی کچھ بینکرز وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کے بارے میں تو ہمارے پاس اتنی نالج، ہم نے قرآن پڑھا، اس کا ٹرانسلیشن پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، اور ہمارا پروفیشن انٹرسٹ، 40 سال سے ہم سود لے رہے اور دے رہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ انٹرسٹ نہیں جو قرآن میں حرام. تو ایک مسئلہ یہی میں نے کہا نا، مجتہد کی جو دوسری قسم ہے یہ متجزی. لفظ ذرا بہت مشکل ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. متجزی کا لفظ نکلا جز سے، جز. اگر کوئی کہے کہ ایک جز مجھے پتا ہے اسلام کا، ٹھیک، تم اپنے فتوے پہ جاؤ گے، اگر سارے مراجع انٹرسٹ کو حرام بھی کہہ رہے ہیں اور تمہارا اجتہاد یہ ہے کہ یہ والا انٹرسٹ وہ انٹرسٹ نہیں، تو ٹھیک، اس میں تم کسی کو فالو نہ کرو. البتہ اب آئیے ایک دوسری بات
وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ آدمی اب یہ تو بورڈ ہی صاف نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم۔ اچھا تو خیر عورتوں کی دعا قبول ہوئی ہے۔ عورتوں کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ میرے پاس پہنچا تھا، کوئی بچہ صاف کرنا جانتا ہے تو ذرا صاف کر دیں۔ وہ یہ کہ کچھ کیمرے کے ساتھ ایسا پرابلم ہے کہ بلیک بورڈ جو ہے وہ لیڈیز کے امام باڑے میں نہیں جا رہا، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تقریر آدھی ہمارے لیے بیکار ہو رہی ہے، جب آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو کچھ نظر آتے ہیں، بورڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا شاید ان کی کوئی دعا ہوگی جو آج قبول ہو گئی کہ بلیک بورڈ کا مسئلہ ہی ختم۔ اب آئیے اس سوال پر، یہ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں جو میرے پاس ابھی پہنچا، یعنی کمپیوٹر سے نکل گیا۔ وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ کے فیور کیا اسلام کہ اگر آپ کی اپنی پرسنل ریسرچ، اگر آپ اپنے حساب سے اسمارٹ ہے نا، مگر صرف یہ دیکھنا پڑے کہ ایک مسئلے میں صحیح، اونلی ون مسئلہ جو آپ ریسرچ کر رہے ہیں، کرائٹیریا کیا ہے، وہ پیرامیٹر کیا ہے، وہ باؤنڈریز کیا ہے، وہ حدود کیا ہے جس میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام یا واجب اور غیر واجب، یہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں، قیامت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ اکارڈنگ ٹو قرآن اور حدیث ہونا چاہیے۔ پھر ہیگل نے یہ کہا، کانٹ نے یہ کہا، روسو نے یہ کہا، ایڈم اسمتھ نے یہ کہا، وہ سویڈن کا نوبل انعام یافتہ اکنامسٹ، اس نے یہ کہا، 2 سال پہلے غالباً انڈیا کے بھی کسی اکنامسٹ کو نوبل پرائز ملا، اس نے یہ کہا، وہ نہیں چلے۔ ٹھیک، آپ کو اسلام نے اجازت دی کہ آپ اپنی ریسرچ کریں، دیکھیں یہ ریسرچ اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو اسلام کا مسئلہ سمجھنا ہے، تو آپ قرآن اور حدیث اس میں رہ کر ریسرچ کریں، پھر آپ آغا خوئی اور امام خمینی کے فتوے سے بھی آزاد ہیں۔ لیکن یہ طریقہ نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، اسمارٹ انف ہوں، شریعت پہ عمل کروں، اور پھر جو کچھ ریسرچ آپ کریں وہ مثلا یورپین یا امریکن یا لیٹسٹ اکنامک ریسرچ کے اعتبار سے نہیں۔ سود حرام ہے، اب یہ قرآن اور حدیث میں آپ دیکھیے کہ سود کیا، اور اس کے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس پہ میں یہ ٹاپک شروع کر رہا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کبھی کسی مسئلہ شرعی کی ڈیٹیل میں جاتے نہیں جاتا۔ قرآن صرف ایک قسم کا آؤٹ لائن تک کھینچ دیتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر رہنا، باقی ڈیٹیل جو اس میں رنگ بھرنا یا اس کی تفصیل بتانا، یہ کام ہے رسول کا۔ یہی وجہ کہ ایک طرف قرآن آرڈر پہ آرڈر دے رہا، اور جب پوچھا گیا اس کی ڈیٹیل، کہا ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول سے پوچھو، جو رسول کہیں وہ تم مانو۔ تو اب جو سب سے زیادہ اس وقت مشکل مسئلہ ہمارے ینگسٹر کے لیے سمجھنا، وہ یہ کہ حدیث کے بغیر آپ ایک چھوٹے سے مسئلے پر بھی ریسرچ نہیں کر سکتے، چھوٹے سے مسئلے پر۔ اب اگر ایک آدمی ایک طرف یہ کہتا ہے وی آر اسمارٹ انف ٹو ڈو آور اون ججمنٹ، یہ اون ججمنٹ آپ کو اس دنیا کی زندگی کے لیے کرنا ہے، آپ کو اجازت ہے، آخرت کی زندگی کے لیے کرنا ہے، تو یہی سوال کہ آخرت کی زندگی کے لیے آپ کیسے اس میں اسمارٹ انف کیسے ہوگا؟ آخرت کی زندگی یا قرآن بتائے گا یا حدیث؟ سب سے زیادہ وہی میں نے کہا جو پرابلم ہوا، قرآن کے اندر ٹوٹل 700 آیات، قرآن میں صرف 700 آیت، اور آج کمپیوٹر کے زمانے میں 700 آیتوں کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا، یعنی جس کو انگریزی میں غالباً کہیں گے اپنے فنگر ٹپس پہ رکھنا، بہت آسان ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے حدیث، اور ہر چیز کی تفصیل حدیث سے ہے۔ 2 ویک پہلے جو جملہ میں نے کہا تھا، پہلے اسے ریپیٹ کروں، اس کے بعد پھر آج کے ٹاپک پر آؤں۔ وہ یہ ہے کہ ایک وضو اور ایک نماز جو پتہ نہیں بچہ کس ایج سے شروع کر کے بوڑھا آدمی قبر تک کرتا رہتا، وہ بھی آپ صرف قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ
جن لوگوں نے اونلی قرآن کہا تو پھر کیا ہوا ٹائم گزرنے کے ساتھ؟ ان کی نماز آغا خانیوں کی نماز بنی، ان کی نماز پرویزی فرقے کی نماز بنی۔ آغا خانیوں کی نماز ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا مانگ لو، ہو گئی نماز۔ پرویزی فرقے کی نماز ہے کہ نماز کہتے ہی ہیں اقتدار پہ قبضہ کرنا، بہت، یعنی میں اپنا ٹریک چینج نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہی نہیں، وہ نماز۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ صرف حدیث کے اندر آپ دیکھیے، یا صرف قرآن میں آپ دیکھیے، الحمد کا سورہ پڑھو، الحمد اللہ کا، یہ بھی چھوڑیں۔ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھو، یہ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ عصر کی فجر کی نماز 2 رکعت ہے کہیں قرآن؟ ایک نماز قرآن سے واضح نہیں ہو رہی۔ نماز کیا چیز؟ نماز وہ چیز ہے جو ہر انسان دن میں کم سے کم 5 مرتبہ مسئلہ پیش آ رہا، یعنی اتنا زیادہ پیش آنے والا مسئلہ اس کا بھی قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ تو حجاب کی ڈیٹیل، انٹرسٹ کی ڈیٹیل، یہ سب تو نہیں ہے۔ اگر آپ یعنی وہ مور دین 40,000 سے چاہے اونلی کمپیوٹر سے مانیٹر کرو، وہ حدیث ایک بات۔ پھر اس کے بعد اتنی نالج آپ کے پاس ہے کہ صحیح حدیث اور غلط حدیث کو آپ الگ الگ کر سکیں، ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ یعنی صحیح اور غلط دونوں حدیثیں مل گئی۔ کیوں ملی؟ یہ حدیثیں آپ میں لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اہل بیت کے کلام، اہل بیت کی حدیث دوسری حدیثوں کے ساتھ اس طرح سے ملا نعوذ باللہ ان سے ماننے والے کی کہ یہ حدیث تو صحیح غلط ہے، اس سے کیا بھروسہ، اس کو چھوڑنے کا مطلب کیا؟ جب آپ نے کہا ساری حدیثیں چھوڑ دو، کیا اس میں 100% کنفرم پہلا کا کلام کا آپ نے 100% کنفرم جیسے امام کا کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ساری حدیثیں چھوڑ دی، جہاں پہ یہ پتہ چل جائے کہ ساری حدیث چھوٹی اور چھوٹی، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں صحیح غلط دو، لیکن دیکھا ہے آپ نے یہ لوگ سونا تلاش کرتے ہیں، دنیا بنی ہے، مغرب ناول لکھے گئے کہ جب 1 سینچری 2 سینچری پہلے امریکہ میں اس کو گولڈ رش کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ یہ تو آپ لوگوں سے سنتے ہیں، کچھ لوگ میرے کان میں پڑ جائے، گولڈ رش ساؤتھ افریقہ میں جس زمانے میں یہ ہیرے موتی بہت نکلتے ہیں، پاگلوں کی طرح لوگ جاتے ہیں، یہ زمین کھودو، وہ زمین کھودو، یہاں محنت کرو، وہاں محنت کرو، اس لیے کہ یہ کنفرم ہے کہ اتنی جگہ میں کہیں گے سونا، وہ نہیں مل پا رہا کہ اس جگہ ہے، کہ اس جگہ ہے، کہ اس جگہ۔ ہزاروں لوگ مرے، جتنا لوگوں کا پیسہ لگا، مگر سونا اگر پتا چل جائے کہ فلاں علاقہ فراڈ ہے، وہاں سونا وونا نہیں ہے، پروپیگنڈا ہوگا، کوئی نہیں جائے۔ لیکن جب یہ تو کنفرم ہے کہ یہاں سونا، اس کو ہم لوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ذرا سے چانس آدمی کتنی زحمت اٹھاتا۔ ہمارے پاکستان کے ناردرن ایریا میں وہ سمندروں کا پانی آتا ہے، اس میں سونے کے ذرے آتے ہیں، کتنی محنت کے ساتھ باقاعدہ بڑی بڑی جالیاں یا چھنیوں سے وہ پانی جمع کر سونے کی۔ یہی اس وقت مسئلہ ہو گیا ہے احادیث کا، کہ ہمارے پاس 50,000 حدیث ہیں، ٹھیک 50,000 حدیث ہیں، اگر یہ پتا چل جائے اس میں کوئی سچی حدیث نہیں، سب کو اٹھا کے بھیج دیں گے، ہمارے پاس آلتو فالتو ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کنفرم ہے کہ اس میں امام کی صحیح حدیثیں بھی ہیں اور دشمنان اہل بیت کی جھوٹی بھی، تو گولڈ رش ذرا سے سونے کے لالچ میں آدمی توڑ کے جاتا، ہزاروں جگہ زمین کھودتا ہے کہ شاید کہیں ہمیں سونا ملے۔ یہی کلام امام 50,000 حدیثوں میں کچھ حدیثیں، کچھ کا مطلب 1% نہیں، کم سے کم 30% سچ، اس کو ڈھونڈو۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں اتنی زحمت اتنی محنت ہم برداشت نہیں کریں، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آپ نے دراصل یہ کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے کلام امام، ہمیں نہیں چاہیے کلام رسول۔ جب صحیح غلط ہے تو یہ ریسرچ کرنا۔ اب اگر کوئی نوجوان کہتا ہے کہ ہم اتنے اسمارٹ ہیں کہ یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں، پھر وہ جو میں نے شروع میں جملہ کہا نا کہ تمہیں پرمیشن، ایون اگر تم کہو کہ نماز روزے کی ڈیٹیل نہیں، ہم کو صرف میوزک اور حجاب اور داڑھی اور انٹرسٹ کے بارے میں پرمیشن دے دی جائے،
If we have to make our own judgment, जो इसमें लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक, मगर शर्त ये कि सारी हदीसें चेक की। हदीसों में क्या प्रॉब्लम है? आखिरी नंबर 1, सही और गलत हदीस से मिली। हाकिम कूफा एक आदमी को इस जुर्म में फांसी कि उसने झूठी हदीसें पढ़ी। जिस वक्त उसे हैंग किया जा रहा तो उस वक्त वो हंसने लगे। लोगों ने पूछा हंस क्यों रहे? तो रोने का वक्त होता, या अगर आदमी किसी बड़े मकसद शहादत के लिए जा रहा हो तो हंसता। इसलिए मुझे माफ, लेकिन मैं 10,000 से ज्यादा झूठी हदीसें बना तुम्हारे दरमियान इस तरह से सर्कुलेट कर चुका हूं कि तुम में से कुछ लोग उन हदीसों पर बेस करके फतवा दीजिए। आम आदमियों की बात हो रही थी, जैसे मसलन इस नौजवान ने बड़ी सिंसियरिटी के साथ कहा, मगर कहा कि उसने फतवा दी, यानी उन हदीसों की वजह से तुमने हराम को हलाल, हलाल को हराम भी कर दिया। ये तो एक आदमी ने मोर देन 10,000 हदीसें बनाई। लेकिन मैंने कहा ना कि इसका रिजल्ट क्या? आदमी कहता बहुत कॉम्प्लिकेशन, हम सबको छोड़ दें। सबको छोड़ने का मकसद यह है कि तुमने सही हदीस को छोड़ा, एक बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पिछली दफा कहा, हदीसों की बात वर्डिंग ऐसी है जिसको समझना मुश्किल है। क्या तुम्हें इतनी सलाहियत है, स्मार्ट है ना, वो इतना इल्म है? तीसरी बात, ये बहुत ही शॉर्ट में कर रहा हूं, वक्त भी नहीं है, और यहाँ वाला मजमा ये वाकया जानता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। तीसरी बात कि कुछ हदीसें ऐसी कि बिल्कुल सही हम अमल नहीं कर सकते। क्यों? जब हदीस सही, पहली बात हमने कही कि आपको सही और गलत 2 कॉलम बनाना है, ये हदीसें अलग है। आपने कहा भाई हमने सही हदीस निकाल दी, ये कन्फर्म हो गई। सही हदीस कैसे निकलती? 20,000 आदमियों की लाइफ हिस्ट्री आपको याद करना। कौन 20,000 आदमी जिन्होंने हदीसें हम तक पहुंचाई? जो मीडिया में बिटवीन अस एंड इमाम, हमारे और इमाम के बीच के रावी। तो देखिए, अव्वल मैंने 40,000 की कम कहा, ये समझिए कि मोर देन 70,000 हदीसें हमारे पास। इसमें पहले के देखिए सही क्या है, गलत क्या है। इसको देखने के लिए मोर देन 20,000 रावियों के हालात आपको पता है। और रावियों के हालात में बड़ा प्रॉब्लम ये थी कि पुराने जमाने के अरबों के बाद वो डिमांड नहीं थी जो आज हमारे यहाँ। आजकल हमारे यहाँ क्या डिमांड है? वो ये है कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो मुसीबत हम लोगों की आ जाती है। बच्चा उसके यहाँ पैदा हुआ, मुसीबत हम लोगों की आ गई। क्या मुसीबत आ गई? अस्पताल का बिल पे करना है या डॉक्टर और वो नहीं, नाम बताइए। बच्चा पैदा हुआ, इसका नाम रखना, तो भाई नाम तो ऑलरेडी मौजूद है, नहीं कोई जरा यूनिक सा नाम हो, बिल्कुल नया सा नाम। ये नया नाम कहां से लेके आई आज तक समझ नहीं आया। बहुत ज्यादा ही डिमांड है, स्पेशली अगर लड़कियां पैदा होती। फातिमा, अगर नाम सुनता है फातिमा, उसका दिल तो चाहता है कि कह दे कि कितना पुराना नाम है, कह नहीं सकता। तो एक बहाना बनाता है कि हमारे खानदान में पहले ही 15 फातिमा है, इसलिए कोई 16 जो फातिमा नाम रखेंगे मिक्सअप हो जाए। हम पुकारेंगे फातिमा, 15 लड़कियां दौड़ के चली जाए। आप खुलासा ये जो आजकल एक डिमांड है ना कि नया नाम है, बहुत ही यूनिक टाइप का नाम। अरबों में ये डिमांड उस वक्त इतनी नहीं, हमारे यहाँ भी चुना एक ही नाम 50-50 आदमियों का एक ही फैमिली में एक वक्त में चल रहा है। अच्छा, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो? प्रॉब्लम ये हो गया कि मसलन एक खानदान, अब आप अपने यहाँ जाके जरा एक सर्वे कीजिए, फर्क कीजिए। क्या मैं मिसाल दूं कि किसी को ये पर्सनल भी न लगे, फर्क कीजिए कि खानदान में अली नाम के 4 बच्चे, एक बहुत ही मुत्तकी होता, एक बिल्कुल थर्ड क्लास होता, एक जरा मिडिल होता है, कभी नमाज पढ़ी कभी नमाज पता कर। तो अब इस खानदान में अभी मैं 3 अली, एक बड़ा मुत्तकी है, बिल्कुल झूठा है, एक का भरोसा नहीं, कभी सच बोल देता है कभी झूठ बोल देता है। 1400 साल पहले रामियों का भी ये मसला, उनका नाम एक, और जो कि फैशन नहीं था इसलिए उनके बाप के नाम भी कभी सिमिलर होते थे, दादा के नाम भी सिमिलर होते थे। अली इब्ने मोहम्मद इब्ने हसन नाम के 5 रावी हैं, मुत्तकी है, झूठा है, कभी सही है कभी गलत। अब इतना मिक्सअप है कि ये पता नहीं चलता कि ये हदीस जो अली इब्ने मोहम्मद इब्ने हसन ने कही, ये कौन से अली इब्ने मोहम्मद इब्ने हसन। रिसर्च करना पड़ती है। जैसे आपने लास्ट टाइम सुना हमारे खुद एक हदीस,
ایک زمانے میں ان کی ریسرچ تھی کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح، بعد میں ریسرچ بنی کہ غلط۔ اچھا تو اب حدیثیں صحیح اور غلط کو الگ کرو، جس کے لیے 1,00,000 میں سے آپ کو ایک طرف صحیح ایک طرف غلط، اور 1,00,000 حدیثوں کو سمجھنے کے لیے 20,000 ایسے راویوں کے نام سے کہ جن کے اور ان کے باپ کے اور ان کے دادا کے نام اس سے ملا۔ اس مرحلے سے گزرے آپ خوش ہو، اور آپ نے کہا کہ اچھا اب تو یہ صحیح حدیث آ گئی۔ سیکنڈ پرابلم، حدیث صحیح لفظ کے میننگ کیا ہے؟ اس کے بعد تھرڈ پرابلم، آپ نے کہا اچھا سمجھ کہ لفظ کی مثال میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ فرسٹ لیکچر میں آ گیا رسول نے خون نکلوایا یا رسول نے کپڑا بنایا؟ قرآن نے کہا عورت پاک ہو جائے کہ پاک کر لے۔ چلے یہ دوسرا پرابلم، صحیح حدیث آئی، اس کے بعد جو پرابلم آئے کہ اس کے میننگ کیا؟ چلے اس سے بھی آپ نکلے آگے، پتا چلا حدیث بھی صحیح ہے، میننگ بھی بہت آسان ہے، مگر اب ایک تیسری پرابلم آ گئی کہ آپ انگریزی میں کہیں گے ہرڈل، ایک تیسری رکاوٹ آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ چیک کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث کہیں امام نے تقیہ میں تو نہیں کہی۔ تقیہ یعنی جو راوی امام کے پاس آتا ہے کوئی پرابلم نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اگر امام صحیح جواب، اس کی اپنی زندگی خطرے۔ تقیہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ ہماری شریعت کا اتنا ہی مشہور مسئلہ ہے جیسے مدعا۔ آج کل ہمارے یہاں لوگوں کو مدعا تو یاد رہ گیا، تقیہ بھول گئے۔ مدعا اتنا یاد رہ گیا کہ کم از کم 15 سوال مدعا کے طور پر، جن میں سے صرف ایک کا جواب ابھی دے رہا ہوں تاکہ یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے۔ تقیہ کیا؟ 25 رجب 7 صفر، یہ دو تاریخیں ایسی ہیں جو 7ویں امام سے ریلیٹڈ ہیں، ایک میں شہادت ہے اور ایک میں ولادت ہے۔ دونوں میں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ امام کے ایک صحابی نے ان سے وضو کا طریقہ پوچھا، علی ابن یقین، بادشاہ اس کے پیچھے لگا ہوا، وہ خبیث بادشاہ جس کا نام ہے ہارون، جس نے بعد میں امام کو 14 سال قید میں رکھا، وہ چیک کر رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے علی ابن یقین جو میرا کیبنٹ میں بلکہ پرائم منسٹر، کہیں امام کا شیعہ تو نہیں؟ راتوں کو آ کے چیک کرتا، علی ابن یقین کو نہیں پاتا، یا وہ کوئی ایجنسی کسی کے پیچھے لگی ہوتی ہے، عام آدمی کو نہیں پتا۔ امام نے اس کے جواب میں وضو کا غلط طریقہ لیا، یعنی جو طریقہ ہارون کا تھا، جس طرح ہارون وضو کرتا، ایک دن ہارون صرف اس کے وضو کے طریقے کو چھپ کے دیکھ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اپنے گھر میں اکیلی مثلاً باتھ روم، وہاں جہاں کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا، وہاں بھی وہ ہماری طرح سے وضو کر رہا۔ ہارون نے کہا بس پتہ چل گیا جو اکیلے مکان میں بھی ہماری شریعت کو فالو کر رہا وہ ہمارا۔ نیکسٹ ڈے امام کا دوسرا پتا دے کہ آپ وضو کا طریقہ چینج کر دو، اس طریقے سے وضو کرو جو آل محمد کا طریقہ۔ یہ تو بہت مشہور روایت ہے۔ وہ آدمی کا واقعہ، ایک آدمی امام کے پاس آیا، کہا مولا مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں خرگوش کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک خرگوش اور ایک بغیر چھلکے کی مچھلی۔ بغیر چھلکے کی مچھلی کا سوال بھی ہے میرے سامنے کہ جو ہماری فقہ میں حرام ہے اور دوسری فقہ میں حلال، خرگوش اور بغیر چھلکے کی مچھلی۔ تو واقعہ جو ہے نا وہ خرگوش کا ہے، یعنی ایگزامپل نہیں، ایک ریئل واقعہ۔ کہا مولا میں خرگوش کھا سکتا ہوں؟ امام نے اس سے کہا کہ تم خرگوش کھا سکتے ہو؟ 2 مہینے کے بعد آ کے مسئلہ دوبارہ پوچھا۔ یہ جو آخری لفظ ہے یہ میں نے اپنے ورڈنگ میں ترجمہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، کہا مولا میں خرگوش کھا سکتا ہوں؟ کہا اللہ نے خرگوش کو حرام بنایا۔ وہ بھی چلا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس شروع سے آتے تھے، جیسے اسٹیشن میں کچھ لوگ 8 بجے سے 9 بجے تک رہے، کچھ 8:30 میں آئے، تو جو شروع میں تھا اور آخر میں تھا اس نے پوچھا مولا، پہلے والے کو آپ نے جواب کچھ اور دیا اور اس کو جواب کچھ اور دیا۔ کہا پہلا والا اس علاقے میں جا رہا شام، یزید کا گڑھ ہے سینٹر،
وہاں جا رہا ہے، وہاں اس کو خرگوش کھلا کے چیک کیا جائے گا کہ یہ محب اہل بیت ہے کہ نہیں۔ جیسے آج اگر کوئی محب اہل بیت دشمنان اہل بیت کے درمیان پھنس گیا تو اس کی چیکنگ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ مثلا اس کے کمر پہ ماتم کے نشان ہیں کہ نہیں، یا اگر ہندو مسلمان فساد ہو جائے کوئی نوجوان پھنس جائے اور یہ دیکھنا ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو، تو اس کا کیا طریقہ، جو طریقہ ہے اس کو پڑھنا ضرورت نہیں ہے لیکن ہر ایک جانتا، تو اس زمانے میں یہ طریقہ ہوتا۔ امام نے کہا یہ وہاں جا رہا اور باقاعدہ اس کو اسی طریقے سے چیک کیا جائے۔ اگر میں اس سے کہہ دیتا، اب ہر آدمی کا اپنا ایک نیچر ہوتا ہے، اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ خرگوش ویسے تو حرام، جہاں جان خطرے میں ہو تو کھا سکتے، اگر یہ بھی اس کو بتاتا، یہ اتنا سمپل ہے، اتنا ایک عام سا آدمی، اس کو میں بتاتا، تو جب اس کو پکڑا جاتا اور اسے خرگوش کھلایا جائے کیا ہو، کھاتا تو، لیکن دماغ میں تو مسئلہ ہے کہ میں حرام کھاتا، کھانے کا اسٹائل کچھ اور ہو جائے، ایک ہیزیٹیشن آ جائے۔ جیسے فرض کیجیے کہ اس وقت زندگی خطرے میں اور ہمارے لیے مینڈا کھانا حلال ہو جائے، پھر بھی ہم آرام سے نہیں کھائیں، اگر ہم پھنس جائیں کہیں چیز پیچھے، یہ کوئی مسلمان کافر کا مسئلہ نہیں، بھوک کی وجہ سے مر رہا، چھپکلی کھانا حلال، بچھو کھانا حلال، مینڈک کھانا حلال، سور کھانا حلال ہے، کتا کھانا حلال، جان بچانے حلال ہے۔ مسئلہ ہم کو پتا ہے کہ کتا حرام ہے، بھوک سے مر رہے تو حلال، مگر کیا اس طرح کھائیں گے جیسے بریانی کھاتے ہیں یا بجے کے بعد کے لیے زمین آسمان کا فرق، کیونکہ ایجوکیشن مسئلہ اگر پتا ہے نا، ایک ایجوکیشن رہتا ہے، بتائے بغیر کسی کو کھلا دو کہ کتے کا گوشت، نہ صرف یہ کہ شوق سے کھا جائے گا بلکہ کہے گا کہ کہاں سے بکوا ملا ہے، تو بہت ٹیسٹی بکری آپ نے بتائی، ہم کہیں گے بکری نہیں ہے کتا، تم آپ نے اس کو کھائے، ایک مسئلہ۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جو اتنا شریعت کو جانتے ہیں کہ اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اس وقت حلال ہو گیا تو وہ کھا لیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہیزیٹیٹ تو ہو، حرام ہے اس وقت حلال ہوا، کھا رہا ہے لیکن کھانے کا اسٹائل ہی الگ ہو۔ اس کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے، لیکن شاید آپ کو اچھی نہ لگے، نہیں اچھی بھی لگتی۔ ہارون کے زمانے میں جب شیعوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، چلے گئے تقیہ، ہارون نے اپنے سپاہیوں سے کہا ایک طریقہ، اب یہ طریقہ ہی اتنا مشکل ہے، اس کو سننا بہت مشکل ہے، مگر اس کے بغیر ہسٹری نہیں پتا چلے۔ کیا کہا کہ زمین پر فاطمہ زہرا کا نام دیکھو اور دیکھو جو آدمی چل رہے ہیں وہ اس پہ رک جاتے ہیں کہ اس پہ پیر رکھتے ہیں۔ عجب امام نے فوراً اپنے سارے شیعوں کو پیغام دے دیا کہ اس وقت تمہارے لیے اسی حالت میں اس نام پر پیر رکھ کے چلا جانا چاہیے، بلکہ کہا واجب، لیکن ایک اس کے سامنے یہ نام آ رہا ہے، چاہے امام کہہ بھی دے کہ واجب، جب پیر رکھے گا تو کس طرح سے، اس کا اسٹائل کیا ہو، اول تو 1 منٹ پہلے رک جائے، پیر اٹھاتے ہوئے اس کو کتنی ایمانی تکلیف ہو، اور پیر رکھے گا بھی تو کتنے ہلکے انداز سے رکھے گا۔ چنانچہ ہارون نے بھی یہ کہا کہ یہ مت دیکھو معلوم ہے جو پیر رکھ رہے ہیں ان کے رکھنے کا اسٹائل کہ اس طرح چل رہے ہیں جیسے سڑک پہ چلتے ہیں، یا اس طرح چل رہا ہے کہ جیسے دل نہیں مانتا۔ امام نے کہا یہ ایسا مومن، اگر اس کو پورا مسئلہ بتایا جاتا کہ ویسے خرگوش حلال ہے لیکن یزیدیوں کے بیچ میں پھنس جاؤ کھا سکتے ہیں، تبھی یہ کھاتے وقت اس طرح سے ہیزیٹیٹ کرتے، چنانچہ اس کو سیدھا سیدھا مسئلہ بتایا گیا تمہارے لیے حلال، جب وہاں سے واپس آ جائے گا تو پورا مسئلہ بن۔ اب یہ جو حدیث، کون سی حدیث، یہ حدیث بھی صحیح، ہم نے راوی واقعی چیک کر لی، راوی چیک کرنے میں ہمارا 2 بھی گیا، اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز چیک کر لی، اس کے الفاظ بھی کلیئر، پھر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اتنی اگر آپ کے پاس معلومات ہے تو پھر بے شک اس مسئلے کے اندر آپ کو یہ اختیار ہے، اس مسئلے جہاں اتنی ساری چیزیں آپ نے چیک کی، حدیث صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے لیے 20,000 راویوں کا آپ کو وہ حالات معلوم کرنا ہوتے جو اپنے فیملی ممبرز کو نہیں پتا۔ فیملی ممبرز کو آپ اتنا نہیں چیک کر سکتا، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، بلکہ ایک تو سوال یہی ہے کہ جس میں لکھا کہ میں پھنس گیا ایسی بیوی کے بعد، وہ بیوی کو چیک نہیں کر سکے، 5 سال بعد کہہ رہے پھنس گیا، بیوی 5 سال بعد کہہ رہے وہ ایسی نکلی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ 5 سال کیا کرتی ہے۔ وہ حالات آپ کو 20,000 راویوں کے چیک کرنا ہے، وہ والے حالات چیکنگ کے بعد پھر حدیث کے الفاظ کو سمجھنا، اس کے بعد آخر میں آ کر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں حدیث تقیہ والی تو نہیں، اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن
بہت وقت گزر گیا، چنانچہ میں اس کے بعد کو روک دوں اور سب سے پہلے تو اس چیز کی معذرت کروں کہ آج میں بینکنگ سے ریلیٹڈ آخری مسئلہ نہیں بتا رہا۔ ریزن، اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی مجھے ایسا پتا چلا کہ لاسٹ ٹائم جو مسئلے میں نے بتائے ابھی تک لوگوں کے ذہن میں اتنا واضح نہیں ہے، مکس اپ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ٹھہر جائیے، اگر یہ لاسٹ سیشن ہوتا تو ہر صورت میں مجھے اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ یہ نوٹس بورڈ پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، مجھ سے بھی سن لیجیے کہ ایک منگل یعنی نیکسٹ ٹیوزڈے عید کے بعد والا، اس میں بھی ہمارا ایک سیشن ہے، اس دن کوئی تقریر نہیں، اب تقریر ختم۔ لیکن آج بھی میں نے تقریر اس لیے نہیں کی ہے کہ 3 ہفتے سے ٹاپک چل رہا تھا، اس لیے کی ہے کہ ایک سوال آ گیا، آگے اب دو دوسرے ٹائپ کے سوال۔ یہ تو وہ سوال ہے نا کہ کسی کا ایک اعتراض، اب آگے ان کے سوال دیکھیں جن کو اعتراض نہیں ہے، جن کو پکڑ یس یا نو جواب دیا، جلدی جلدی کچھ تو آج مسائل آ جائیں۔ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ یقیناً نیکسٹ سیشن میں آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے کس دن کرنا زیادہ ثواب ہے؟ مختصر جواب یہ ہے پہلے دن۔ اجازت 20 دن تک ہے، لیکن پہلے دن کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور جو ذرا ڈیٹیل میں دیکھا جاتے ہیں ان کے اعتبار سے احتیاط کا بھی یہ تقاضا ہے، کیونکہ بعض مراجع قربانی کو صرف پہلے ہی دن لمیٹڈ سمجھتے ہیں، تو ثواب بھی زیادہ پہلے دن ہے اور سیف سائڈ پہلے ہی دن سے۔ لیکن بہرحال آج کے مراجع 3 دن تک اجازت دیتے ہیں۔ کون سا جانور کاٹنے کا ثواب زیادہ؟ بہرحال اس میں ثواب کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں، تینوں جانور مجزی ہیں، اونٹ، گائے بیل اور بکرا اور دمبا۔ اگرچہ مشہور یہی ہے کہ دمبے کا ثواب سب سے زیادہ، لیکن ایسا نہیں ہے، تقریباً تینوں کا ثواب ایکول ہی ہے۔ جلدی جلدی اب جواب دے رہا ہوں، آپ دونوں طریقے دیکھ لیجیے۔ وہ طریقہ تھا کہ چھوٹے سے سوال کو 45 منٹ کھینچتا ہوں، اور اب 45 منٹ کا سوال ہے تو 45 سیکنڈ میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے آقا خود کی تقلید کرتے تھے، اب ہم نے آقا سیستانی کی تقلید شروع کر دی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اب سنیے کیسے۔ پہلی بات، جیسے ہی مرجع کا انتقال ہو جائے آپ نئے مرجع کی تقلید کرنا ہی کرنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اب آپ نے آقا سیستانی کی تقلید کی بالکل صحیح کی نہیں، لفظ اور بدل، یہ آپ پر واجب تھا۔ اگر آپ پہلے آقا خود کی تقلید کرتے تھے تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوا آپ پر واجب تھا کہ آپ نئے مرجع کی تقلید کریں۔ تو جو آپ نے کیا وہ صحیح کیا، بلکہ واجب کام کیا۔ لیکن پھر میں نے کہا غلط نہیں ہے۔ وہ کس لیے کہا؟ وہ اس لیے کہ سوال کے اسٹائل سے یہ لگ رہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آقا سیستانی کی تقلید کی ہے، سوال کے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ ہم ہر مسئلہ صرف آقا سیستانی ہی تقلید کی۔ یہ آپ کو نئے مرجع کی تقلید واجب تھی، وہ آپ نے صحیح کی، لیکن پھر نئے مرجع سے جا کے پوچھے کہ پرانے مرجع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا سیستانی فرماتے ہیں اگر پرانے مرجع کا علم اس سے زیادہ، چاہے وہ کوئی بھی پرانا مرجع ہو، آقا کوئی ہو، آقا خمینی ہو، آقا گلبائقانی ہو، آقا عراقی ہو، آقا روحانی ہو، پرانے مرجع کا علم اگر اس سے زیادہ اکارڈنگ ٹو یور نالج، تو آپ کے لیے مسائل انہیں کی چلیں، تقلید میری ہوگی، مسئلہ ان کا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے صحیح بھی کیا کہ تقلید نہیں کی، اور غلط بھی کیا کہ اس ٹائپ سے لگ رہا ہے کہ آپ عمل بھی نئے مسئلے کا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، جب تقلید آپ نے پرانے کی ہے تو آپ نے تقلید نئے کی ہے، صحیح، عمل آپ کو اس وقت تک آتا ہے کوئی بھی کرنا جب تک آپ کے پاس ریلائبل سورس سے یہ اطلاع آ جائے کہ آپ سیستانی کا علم پڑھ گئے۔ جب تک یہ پتہ نہ چلے آپ ڈاؤٹ میں رہیں، پتہ نہیں کس کا علم زیادہ، تو آپ کوئی ہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ جیسے کئی ایسے مسئلے جس میں آقا سیستانی نے آقا کوئی کے مقابلے میں ذرا سی ایک لینینسی ظاہر کی، نرم لگا مسئلہ، آسان لگا۔ آپ نے کہا جب ہم ان کی تقریب میں آ گئے تو ان کا آسان مسئلہ ہمیں کیوں نہ ملے؟ نہیں، آسان ہو کہ مشکل آپ کو پرانے مرجع کی تقلید پر باقی رہنا۔ مثلا
دو ایگزامپل دے دوں، اس میں سے ایک میرے پاس سوال ہے، ایک اپنی طرف سے دیا۔ آغاز سیستانی ایک مرجع ہے، مرجع اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی سیلف ریسرچ کرتا ہے، چنانچہ ان کے بعض مسئلے آغاز کوئی کے مقابلے میں آسان اور بعض مسئلے ان کے آغاز کوئی سے مشکل۔ اب جو کہ بلیک بورڈ پہ جو مجھے لکھنا ہے اس کے بعد کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں یہ رسک لے رہا ہوں لکھنے کا۔ یہ جملہ بڑی لوگ سمجھیں گے جو شروع سے بیٹھے ہیں۔ ایک لفظ یاد رکھیے، بہت اہم لفظ، بس ایک لفظ ہے یہ، بہت اہم لفظ ہے۔ یعنی آج یورپ اور امریکہ میں رہنے والے ینگسٹر مور دین 60% مسائل اس ایک لفظ سے سالو ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اس لفظ کی امپورٹنس روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ خارج کہتے ہیں، یہ قرآن میں لفظ آیا، قرآن کا لفظ ہے جو ہر مستحق کے پردے میں۔ خارج کہتے ہیں ایسا کام جو آپ کی طاقت سے باہر آپ کر ہی نہ سکیں۔ یعنی اب جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ بالکل بچوں جیسا لفظ ہے، لیکن بات سمجھ میں آ جائے، امپاسبل۔ جب کسی کام میں حرج آپ ہیں میرے لیے امپاسبل، کر ہی نہیں سکتا، تو وہ کام آپ کا معاف۔ یعنی اگر حرام چیز کی حرج ہو رہا ہے آپ کے لیے، وہ حرام معاف حلال۔ واجب چیز کی حرج ہو رہا ہے، وہ واجب چیز آپ کے لیے معاف۔ ہر وہ کام جس کے اندر یہ لفظ آ جائے حرج، حرج کا مطلب یہ ہے کہ امپاسبل نہیں۔ امپاسبل سے بات پوری واضح نہیں ہوئی۔ جو امپاسبل ہے، مثلا آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ ہوا میں اڑنے لگے، یہ شرم بات ہے، اپنے پاس ہی رکھیں۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے ہوا میں اڑنے لگے، آپ میں اڑ ہی نہیں سکتا، یہ حرج۔ لیکن یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، تو آدمی کی طاقت سے ہی بات۔ ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اپنے وضو میں دونوں ہاتھ دھونا، ارے میرا ہاتھ ہی نہیں کہ میں کہاں سے دوں؟ ہم نہیں جانتے، کرایہ پہ لے دیا، ایسا نہیں۔ جو کام امپاسبل ہو وہ ہے، لیکن یہ والی چیز جو میں نے کہی یہ تو کوئی اتنے کام کی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ کام کی حرج کا علاقہ جو پاسبل ہے، سہمت ہو، بہت پریشانی ہے، یعنی آپ کر تو سکتے ہیں کسی طرح، لیکن بہت زیادہ پریشانی ہے، اسے بھی کہتے ہیں حرج۔ یعنی حرج کا مطلب ہے امپاسبل یا نیکسٹ ٹو امپاسبل، جسٹ بفور امپاسبل، جسٹ لائک امپاسبل۔ یہ بہت کام کی چیزیں آتی ہیں۔ مثال کی جائیے آپ انٹرنیٹ پہ آتا ہے سیستانی کے جو جدید مسئلے ہیں، اس میں ایک سوال اور اس کا جواب۔ انٹرنیٹ کا حوالہ اس لیے دیا کہ یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو یعنی عقل قبول نہیں کرے۔ ایک طالب علم یہ لکھتا ہے، اسٹوڈنٹ، کہ میرے اوپر اس سال حج واجب ہو گئے، مگر اس سال میرا ایک ایسا ایگزامینیشن یا ایک ایسا امتحان کہ اگر میں اس میں اپیئر نہ ہوں تو پھر میرے لیے ڈگری ملنے میں بڑی پریشانی ہے، یا یہ کہ میرے کیریئر میں بڑا مسئلہ ہو جائے۔ اب ڈیٹ امتحان کی تاریخ اور حج کی تاریخ ایک ہی دن آتی۔ یہ سوال آئے گا غالباً لندن سے۔ جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ امتحان میں نہ بیٹھتے اور آپ کی زندگی میں اس سے حرج ہو رہا حرج، تو حج آپ کا معاف ہے اگلے سال کی۔ حج کتنا اہم واجب، مگر یہ حرج جو ہے نا یہ بہت ہی اہم ایک لفظ۔ سمجھیے کہ آج کل کے اعتبار سے تو جب قسم کا میجک ورڈ، بہت سارے آپ کے جینیئر پرابلم اس سے حل ہوئے، اور اگر موقع ملا تو میں اس کی کچھ اور پریکٹیکل ایگزامپلس دوں، لیکن اس وقت جو مثال دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ سوال آغاز سیستانی سے پوچھا گیا، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سوال اب جو یہ انٹرنیٹ میں بھی آیا کہ نہیں آیا، ان کی بک میں آ گیا۔ ایک ایسی لڑکی تھی کہ جس کے ساتھ ریپ کیس ہوا، سینا ہوا، نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اس لڑکی کے لیے، اس کے والدین کے لیے یہ پرابلم کہ غیر شادی شدہ لڑکی اگر اس کے یہاں یہ بچہ پیدا ہو تو کیسے اس کو برداشت کیا جائے گا اس معاشرے میں۔ اب وہ ہمارے
سیستانی سے ایک سوال کرتی ہے جو آغا سیستانی نے اپنی لیٹسٹ کتاب شامل بھی کر دی. سوال یہ کرتی ہے، شاید اس کی ماں سوال کر رہی ہے یا خود وہ لڑکی ہے، کہ کیا میرے لیے اس وقت اسقاط حمل کی اجازت، یعنی یہ جو ایبارشن کہیں گے یا جو بحث کی اجازت، بچہ جانتا ہے کہ اسلام میں اسقاط حمل جائز نہیں، سوائے اس کے کہ جب دو زندگیوں میں ٹکراؤ ہو جائے، ماں کو بچائیں گے بچے، لیکن جہاں زندگی کی بات نہیں، خالی خاندان کی عزت کا مطلب ہے. اب سنیے جواب. فرماتے ہیں کہ 4 مہینے سے زیادہ اگر یہ پریگننسی ہو جس میں عام طور پہ بچے میں زندگی آ جاتی ہے تو تب کسی حالت میں جائیں گے، لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے، لیکن بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ان مسائل کو لوگ مس یوز کریں، اگر بہرحال مسئلہ ان کو پتا ہونا چاہیے جن کے لیے بہت ضروری ہے. کہا 4 مہینے سے پہلے کی اگر پریگننسی، یعنی ابھی روح نہیں پڑی اس بچے، تب بھی حرام. ہماری فقہ ہے اکارڈنگ ٹو شیعہ شریعت ایبارشن ہر حالت میں حرام ہے، چاہے 1 دن کی بھی پریگننسی، بلکہ فرماتے ہیں اگر 1 گھنٹے کی پریگننسی بھی پتہ چل جائے وہ بھی حرام. 1 گھنٹے کی پریگننسی خون کے ٹکڑے سے بھی کم ہو کہتے ہیں حرام. لیکن اگر اس لڑکی اور اس کے والدین کی زندگی میں ہر ایک واقع ہو رہا کہ غیر شادی شدہ لڑکی کے یہاں ڈلیوری ہو رہی، جس کے نتیجے میں اس لڑکی کی زندگی بہت مشکل ہو رہی، فرماتے ہیں اس صورت میں روح پڑنے سے پہلے والا ایبارشن کیا ہے حرج کی وجہ، ورنہ ختم جائے گا حرج. اب اگر اپنے ماحول کو دیکھیں تو شاید یورپ اور امریکہ میں بلکہ 90% ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تو یقیناً پوری زندگی لڑکی کی بھی تباہ ہونے کے چانسز، اور اس کی دوسری بہنیں بھی افیکٹڈ ہوگی اور اس کی پوری فیملی. اتنا بڑا حرام، یعنی حد نہ کرنا، ایبارشن ہر وجہ سے حرام ہے. البتہ یہ جو دوسرا مسئلہ آپ نے سنا، اس میں کوئی ڈائریکٹ عمل نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ضرورت بھی پیش آئے تو پہلے الگ سے جا کے کسی عالم سے مسئلہ. یہ آغا سیستانی کے یہاں کچھ مسئلے، ان میں سے کچھ مسائل کو آغا خود نہیں مانتے، فرماتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں. اب اگر آپ آغا سیستانی کی تقریب میں بلکہ آنا واجب، اگر آپ کی نگاہ میں اس وقت ان کی نالج سب سے زیادہ، عمل آپ کو آغا خود بھی کرنا ہوگا. چاہے آپ کہیں کہ ان کا مسئلہ کتنا لائف کو ایزی کرنا. اچھا یہ جو میں نے 2 مثالیں دی نا، یہ شاید اتنی اچھی مثال نہ، یعنی کیونکہ اس میں شاید عمل خود بھی یہی کرے. آئیے جو بہترین مثال وہ کیا، آغا کوئی فرماتے ہیں کہ جب تک کہ لیڈی ڈاکٹر اویلیبل ہے، مرد ڈاکٹر سے علاج کرانا حرام. عورت کی بات ہو رہی ہے، مرد ڈاکٹر سے علاج کرانا حرام ہے جب تک کہ صحیح لیڈی ڈاکٹر موجود. لیکن ایک ہمارے یہاں کا ایک یہ طریقہ ہے کہ مسئلہ خالی ڈاکٹر کا نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر مجھے زیادہ سوٹ کر رہا ہے. آدمی کو ایک جسم کا اس کا ایک خاص اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے یا ایک اعتقاد اس کا بن جاتا ہے. اب یہ والی چیز شریعت میں تو تھوڑی چلے. اگر ایک عورت کہے کہ بھائی فلاں میرے محلے کے ڈاکٹر، فیملی ڈاکٹر شروع سے یہ علاج کرتے آ رہے ہیں، جب سے میں اتنی سی تھی اس وقت سے اسے علاج کرا رہا ہوں، انہیں بھی دوا مجھے زیادہ سوٹ کرتی ہے. آپ کوئی فرماتے ہیں یہ سب نہیں چلے. اگر ایک صحیح لیڈی ڈاکٹر موجود، کوالیفائڈ جو علاج کر سکتی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اس علاج کی بات ہو رہی ہے جس میں یا جسم کھولنا ہے یا جسم ٹچ کرانا ہے. لیکن ہمارے سیستانی کہتے ہیں یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ پوائنٹ. اگر کوئی عورت کہے کہ ہاں لیڈی ڈاکٹر تو موجود ہے معاشرے میں اور اچھی ہے، کوالیفائڈ ہے، لیکن مجھے اس مرد ڈاکٹر کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے، میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. عموماً فیملی ڈاکٹر کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے. تو وہاں بھی یہ بڑا عجیب مسئلہ بنتا کہ یہ بچی جب 1 دن کی، اس دن سے لے کے 9 سال تک ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کراتے ہیں. جیسے ہی 10ویں سال کا پہلا دن شروع ہوا، یہ فیملی ڈاکٹر اس کے لیے حرام ہو گئے. لیکن مسئلہ یہ آغاز کوئی کا بھی اور آغاز کو میں نہیں کرتا. لیکن آغاز سیستانی نے کہا کہ یہ پوائنٹ کہ بھائی یہ فلاں ڈاکٹر میں مجھے زیادہ بھروسہ، یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ. چنانچہ لیڈی ڈاکٹر کو چھوڑ کر کے اور ایسے جینٹ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے.
چاہے اس کے آگے اس کو اپنا ہاتھ کھولنا پڑے، انجیکشن لگوانا پڑے، چیک اپ کرانا پڑے. اب آغاز سیستانی کی تکلیف میں آئیے تو پہلے آغاز کوئی کی تکلیف کر پہلے کر وہ کہہ کہ آغاز سیستانی کا یہ مسئلہ تو مجھے بہت ہی سن کر میں تکلیف بھی نہیں کی کر رہی ہوں. ایسی چیزیں مسئلے میں مجھے عمل کرنے کے لیے ہے جو کہ تم پہلے آغاز کوئی کی تکلیف کر چکی. تو جب تک کہ آغاز سیستانی کا نالج بڑھ نہ جائے تمہیں بڑھ جائے کہ کیا مطلب بڑھ جاتے نہیں ریلائبل سورس سے پتا ہے اس وقت تک تمہیں اسی مسئلے پہ عمل کرنا. لیکن یہ کون سی ایگزامپل تھی کہ آغاز سیستانی کا مسئلہ آسان ہے اور آغاز کوئی کا مشکل باقی. اب آئیے ایک سوال اس میں آیا، اس میں بالکل الٹی مثال سوال یہ آیا اور بہت ہی زیادہ یہ سینسٹیو ایشو ہے، میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کا جواب دے رہا. فرماتے ہیں کہ کیا مطاع کرنے کے لیے شوہر کو اپنی بیوی سے اجازت لینا؟ ایک سوال پوچھا جاتا ہے. مطاع اس کے لیے اصل لفظ ہمارے یہاں ہے نکاح موقت، ٹیمپریری میرج. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں اجازت لینا؟ اگر کوئی فرماتے ہیں، اگر خمینی فرماتے ہیں کہ جی اجازت کی ضرورت نہیں. آغاز سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے مطاع ہو رہا اور زیادہ مسئلہ باہر میں پاکستان میں نہ ایسے حالات ہیں کہ مطاع کی ضرورت ہے اور نہ اس پر اس طرح عمل کرنا چاہیے. پاکستان میں جو میجورٹی مطاع کرتی ہے وہ اصل زنا ہی کا لیبل چینج کر کے مطاع کرتی ہے. لیکن یورپین اور یعنی ویسٹ میں اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسا بھی ہوا، ٹائم تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے بس یہ مسئلہ کم. ایسا بھی ہوا کہ بہت سے لوگ یہاں سے تعلیم کے لیے جاتے ہیں، بزنس ٹرپ میں جاتے ہیں، ویسے ہی گھومنے پھرنے جاتے ہیں. اگر شادی شدہ نہیں ہے تو جو مسائل ہیں کہ توضیح میں اس کو پڑھ کے مطاع کر سکتے ہیں. لیکن اگر شادی شدہ تو شادی شدہ یا آغاز سیستانی کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی اہل کتاب عورت سے مطاع نہیں کر سکتے، جائز نہیں. یعنی وہ جسٹ لائک سے نہ ہو جائے. آغاز کوئی کہہ دیں گے نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں. جب آغاز سیستانی کا پورا مسئلہ سنی، فرماتے اگر کوئی شادی شدہ تو اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اگر کسی غیر مسلم ایسی لڑکی سے مطاع کرے جو اہل کتاب کرسچن اور ہندو سے تو کسی حالت میں بھی جائز نہیں، بدھ سے کسی حالت میں جائز نہیں، بدھ ایسے لیکن کرسچن شادی شدہ بغیر اجازت کے مطاع کرے تو بالکل بند. بلکہ اگر اس کی بیوی اجازت بھی دے ایسی نیک بیویاں کہاں ملیں گی آج کل، لیکن فرق یہ کہ اجازت بھی دے دی تب بھی فرماتے ہیں اجازت کے بعد بھی مشکلیں جائز بنا پر احتیاط واجب جائز نہیں. جو کہ مسئلہ میرے پاس موجود ہے اور ویسے ہی الگ سے بھی کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یورپ امریکہ جاتے ہیں کیا مطاع کر سکتے ہیں جبکہ یہاں کی بھی موجود آغاز سیستانی کیا تو جائز نہیں. ہاں مسلمان لڑکی ہو تو مسلمان. اب یہاں اگر آپ تقلید آغاز کوئی بھی کرتے تھے، اب آغاز سیستانی کی تقلید میں ان کے یہاں حرام ہے، لیکن بہرحال پرانے مرجع کے فتوے پہ آپ ابھی بھی عمل کریں، چاہے آسان والا نکلے جیسے کہ چاہے مشکل والا نکلے جیسے وہ لیڈی ڈاکٹر. اچھا میرے ساتھ پرابلم یہ کیا میرے ذہن میں ہر مسئلے کی اتنی ساری دوسری ایگزامپل جیسے یہ حل ہے، کم از کم اس کے 10-12 تو بہت ہی انٹرسٹنگ مسئلے ہیں، لیکن کوشچن آنسر اتنے زیادہ ہیں کہ اب میں الگ سے اس میں لیکچر نہیں دے سکتا. تو کیا یہ سوال تھا کہ آغاز کوئی کی تقلید کرتے تھے اب آغاز سیستانی کی تقلید شروع کی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اس کا جواب ہے اتنا صحیح کہ آپ آغاز سیستانی کی تقلید کرتے ہیں، لیکن اگر آپ عمل بھی ان کی کتاب میں کر رہے ہیں تو غلط. بس آج کے اعتبار سے سوالات ہو گئے. بہت سارے سوال باقی ہیں، میں کیا کروں صرف ایک ہی اعلان کر سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ نیکسٹ لیکچر میں کوئی تقریر نہیں ہو، پہلے منٹ سے سوال شروع ہو جائیں گے. بچے کا سوال ہے اور اس کا جواب سنیے. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد 7 گھنٹے تک آدمی کا دماغ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
تو اگر کسی میت مردہ خانے میں رکھا جائے اور دوسرے دن دفن کرے تو کیا اس کا دماغ وہی عمل کرے گا جو مرتے وقت تھا یا نہیں؟ یہ جو ہے اس کا جواب میرے علم میں نہیں ہے. باقی سوالوں کا جواب بھی میں اپنے نالج سے نہیں دے رہا، وہ ہے مرجے کے بارے میں. اس کا جواب اس لیے میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ مرجے کا مسئلہ ہے. یعنی کسی ڈاکٹر سے پوچھیے، وہ بتا سکیں گے. اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا اکارڈنگ ٹو شریعت اگر ایک دن کے بعد دفن کریں تو مردے کا دماغ کام کرے؟ اکارڈنگ ٹو شریعت تو اس کا دماغ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کام رکتا ہے. روح نکل رہی ہے، وہ سب چیزیں محسوس کر رہا. اس کو آپ مردہ خانے میں رکھیں، قبر پہ رکھیں، اکارڈنگ ٹو شریعت ایک آدمی کی روح اپنے بدن مسلسل اٹیچ رہتی ہے جب کہ اس کو نکال دیا جائے. تو شریعت کے اعتبار سے تو اس کا دماغ یعنی روح سمجھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ایک دن کے بعد بھی دماغ یہ صلاحیت رکھے گا کہ نہیں؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھے. اس مجمع میں 3 ڈاکٹر تو مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن میں پھر وہی بات کہ ان کا ریفرنس نہیں دے سکتا جب تک کہ ان کی طرف سے مجھے اس کی فیس نہ دے. اچھا، یہ 15-20 سوال ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں مکمل ہو جائیں گے. 9:10 گھڑی کے حساب سے ہو چکے ہیں. بہت زیادہ معذرت تھا کہ تقریر نہیں تھی، سوال کا جواب رکھا ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ یہ سارا جتنا بھی میرے پاس بطور امانت ایک کلیکشن ہے مکمل کر دیا جائے گا. خدا بندہ کہ محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ خصوصیت کے ساتھ آج کے درس میں عید قریب ہے، ہر آدمی کی اپنی ایکٹیویٹیز، جو لوگ مرد اور عورتیں تشریف یہاں آئیں انہیں بانیان درس کو اور ہر مومن اور مومنات کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ کرنا. خدا بندہ شرکائے درس و بانیان درس کے خاندان کے تمام مرحومین کل اوقات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. اور خدا بندہ ان تمام الجھنوں اور سوال و جواب کے کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں قائم